شہزاد چودھری صاحب، علیمہ خان سمجھا جا سکتا ہے کہ جو کچھ عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں ان کے ذریعے سامنے آ رہا ہے، وہ بار بار قیادت سے کہہ رہی ہیں، منیمم ایم این ایز اور ایم پی ایز تو باہر آئیں اور اپنے ساتھ 3-4 لوگ لے کر پہنچیں، دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں۔ جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نظام اچیو کر چکا سفارتی و عسکری طور پر 1 سال میں، کیا بانی پی ٹی آئی نے ریڈ کیا پاکستان کی داخلی حرکیات کو اور اس حساب سے فیصلے لیے، یا واضح طور پر نظر انداز کیا اور جو وہ سب درست سمجھ رہے تھے انہی فیصلوں کے ساتھ کھڑے رہے؟ اس وقت ضرورت ہے نظام کو مائنس کرنے کی۔ اچھا دیکھیں، میں حسن نثار صاحب کی جو انہوں نے آخری بات کی ہے نا، اس سے آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ انہوں نے کہا کہ جو ہیروز ہوتے ہیں تاریخ میں یا دنیا کے اندر، وہ عام طور پر ٹریجک ہیروز ہوتے ہیں، اور جیسا انہوں نے مثالیں دیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کی انجام اس طریقے سے ہوا جس سے کہ وہ ہیرو بن گئے، اور جیسا انہوں نے بالکل 100% درست بات کی۔ یہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ ایسے موت نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی اس طرح تاریخ میں یاد نہ کیے جاتے۔ تو تاریخ میں یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں نا، ایک تو یہ کہ آپ کی ختم کس طرح ہوتے ہیں، آپ کی ٹریجڈی کتنی ہے آپ کی زندگی میں، اور دوسرا یہ جو کہ غالباً جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہ یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کمالات کیے جس کی وجہ سے آپ زندہ رہے یا زندہ رہ سکنے کے قابل ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال اس سے متعلق ہے کہ جو آج کی دنیا کے اندر جو لوگ حیات ہیں، انکلوڈنگ عمران خان، بانی پی ٹی آئی، یا فار دیٹ میٹر اگر ان کا ایک لور بھی دیکھا جائے تو علیمہ خان کی شکل میں، لیکن کیا ان کی اہمیت ہے یا ان کا کیا رول ہے؟ ایک سوال آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بانی کو مائنس کرنے کی کوشش، اچک زئی صاحب کا یہ کمپلین ہے ان کی، تو ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی اور آپ نے مل کے، یعنی اپوزیشن نے مل کے بانی کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یعنی صرف یہ شکایت نہ کریں کہ ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے ریلیونٹ رکھنے کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں، آج کی دنیا میں جینا پڑتا ہے۔ اس سے ہم آ جاتے ہیں معروض کے اوپر۔ اب وہ علیمہ خان بھی شامل کر لیں اس کے اندر، عمران خان کو بھی شامل کر لیں یا کسی کو بھی شامل کر لیں، اچک زئی صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ معروض کیا ہے؟ آج آپ کے ہاں ایک سیکیورٹی کا ایسا عمل چل رہا ہے پورے خطے کے اندر جو کہ اگلے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سال تک اس کے اثرات رہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی لمبے چلیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کا جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سیکیورٹی کے جو خطرہ آپ کے سامنے اس وقت ہے، اور بے انتہا خطرہ ہے، جو کہ اگر معاملات خلیج کے جو ہیں جلدی سیٹل نہیں ہوتے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں کہ اچھا ہم خاموش رہیں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے، نہیں، آپ کی پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے اس چیز کے اندر، آپ کیا خیالات لے کے آئے ہیں ہمارے لیے، پاکستان کو کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ آفٹر آل ہمارے لیڈر ہیں نا، وہاں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسری اس سے جڑی ہوئی معیشت کے معاملات ہیں، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو جب میں ان 2 چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور یہ معاشی معاملات تو شاید اگلے 3-4 سال 5 سال بھی چلتے رہیں گے، پاکستان کے تو ہیں ہی بہت زیادہ، اور اس ان جھٹکوں کے بعد جس سے پاکستان ابھی گزر رہا ہے اور زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے ان سے کہ آپ نے کیا اس کے اندر پچھلے 3 ماہ میں عمران خان کا اگر کوئی ذکر سنا ہے ہم نے 3 سے 4 ماہ میں، وہ صرف میڈیکل کانٹیکس میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ڈاکٹر چاہیے، ان کو فلانا چاہیے۔ بھئی یہ جو معاملات جو آج پاکستانیوں کو پیش ہیں، اس میں جو حسن نثار صاحب نے کہا کہ ان کے اندر غربت بھی ہے، لوگوں کا پیٹ بھوکا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے؟ ریلیونٹ رکھنے کے لیے یعنی ریلیونٹ ہونا چاہیے نا، تبھی آلٹرنیٹ آپ بنیں گے نا۔ تو شہزاد صاحب قطع کلامی کی بات ہے، کیا وہ اب ریلیونٹ ہیں؟ پھر سوال یہاں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان حالات میں ہے ریلیونٹ؟ اگر تو پاکستان کی اندرونی سیاست واپس فوکس میں آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی 8 فروری 2024 کو واپس جانا بہت مشکل، بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ 8 فروری 2024 کو واپس جانا امپاسبل ہو چکا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جماعت کو بھی بھول کے 8 فروری 2024 کو اب مستقبل، فار ایگزامپل میں بہت دفعہ بات کہہ چکا ہوں جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنی سیاست کی، کہ یار اس سیاست نے واپس آپ کے ہاتھوں میں آنا ہے نا، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ نیشنل اسمبلی میں کیا ڈبیٹ ہوئی ہے؟ بے شک آج کے جو آپ کے ایشوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی تو کوئی دنیا نے زندہ بھی تو رہنا ہے، پاکستانیوں نے بھی تو زندہ رہنا ہے۔ ان کی معیشت کا کیا ہوگا، ان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی سیاست کو کس طریقے سے ڈالنا ہے کہ ان معاملات کے اندر معروض میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکیں؟ تو مجھے وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو بدقسمتی یہ ہے، دیکھیے عمران خان صاحب کا نام، اللہ کرے ان کو زندگی سلامتی صحت ہو، وہ اپنے اب مقدمات لڑیں اور واپس آئیں اور سیاست میں واپس آئیں، تاکہ وہ اپنی جو چیزیں ان کو پورا کر سکیں۔ لیکن اگر وہ موقع نہیں ملتا تو عمران خان کو ہسٹری جس طریقے سے جج کرے گی، بہت ہی ایک
عجیب سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اس کو پرایا بنائے گی یا ایک فینومینن بنا کے پیش کرے گی. یہ تو تاریخ یہ تاریخ بتا پائے گی کہ یہ انسان شخصیت کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ یہ اس کا رول کیسا رہا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے جا کے، لیکن ادروائز آج کی معروض کے اندر رہتے ہوئے وہ ہوگا جو کہ آج کے لوگ مل کے آگے بڑھ کے کام کریں گے. ٹھیک ہو گیا. عامر احمد خان صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مزاحمت اور مفاہمت صرف نظریاتی طور پر نہیں بلکہ اسٹریٹجک حکمت عملی کے تابع ہوتے ہیں؟ جو ہم ایک سال کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف داخلی سیاسی ماحول میں کہاں موجود ہے، نہیں موجود ہے، آپ کو لگتا ہے انہوں نے ان چیزوں کو دھیان دیا ہے؟ عائشہ، ذرا سا بھی اگر دھیان دیا ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں کوئی فرق نظر آتا نا. جو سیاست پی ٹی آئی کی اس وقت شروع ہوئی جب عمران خان صاحب جیل گئے، اس سے لے کے اب تک کافی عرصہ گزر گیا، 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں اب، تو اس میں کچھ تو ہمیں تبدیلی نظر آتی، کچھ تو فرق نظر آتا، بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی. نہیں آئی ہے، بالکل وہی صورتحال ہے جو پہلے کھڑی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا. اور اس کے اندر دیکھیں پرابلم جو میرا خیال ہے فنڈامنٹل ایک پرابلم جو پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ آ رہی، بطور ایک پارٹی بھی نہیں سمجھ آ رہی، ان کی لیڈرشپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، قطع نظر اس کے کہ آپ اس کی لیڈرشپ کس کو آپ اس کی لیڈرشپ کنسیڈر کرتے ہیں. کیا محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو آپ ان کی بات کر رہے ہیں، یا ان کی بہنوں کی بات کر رہے ہیں، یا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی اس کی بھی بات کر رہے ہیں. ان کو جو بنیادی ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی وہ یہ کہ وہ عمران خان کے بغیر عمران خان کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو عمران خان کا طریقہ تھا نا کہ لڑ جھگڑ کے ہر کسی کو الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے نام رکھ کے اور ایک کشیدگی پیدا کر کے. مگر قطع کلامی کی بات ہے عامر صاحب، یہ تو بہت زیادہ کہا جاتا رہا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ پی ٹی آئی از ایکول ٹو عمران خان اینڈ عمران خان از ایکول ٹو پی ٹی آئی. جو عمران بولیں گے وہی سب کچھ ہوگا. سو آپ یہ کہیں کہ پھر عمران کا ہی تھاٹ پروسیس آگے چل رہا ہے، وہ صرف ون وے پہ چلنا جانتا ہے، ملٹی ڈائمینشن یا پالیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے. دیکھیں عائشہ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر آپ کی مروزی حقیقت بدل جائے تو پھر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ حقیقی دنیا میں تو نہیں رہ رہے ہیں. سو اگر عمران خان مانا پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب خود باقاعدہ ایک باہر رہ کر جیل سے باہر ہوتے وہ اور ایک فعال قسم کا کردار ادا کر رہے ہوتے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، وہ جو چاہتے وہی پی ٹی آئی کرتی، اور شاید وہ ہمیں اس کے طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی جو اب ہمیں نہیں مل رہی ہے. لیکن the fact of the matter is, reality on the ground is کہ اب وہ نہیں ہیں. تو اب ان کی پارٹی جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنی سیاست کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوال کا، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ وہی باتیں علیمہ خانم وہی باتیں کر رہی ہیں جو عمران خان کرتے ہوتے تھے کہ اس سے بھڑ جاؤ، اس سے لڑ جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ساری پولیٹیکل مینجمنٹ. عامر صاحب، یہ تو آپ نے پھر عمران خان کی پالیٹکس کو ہی چیلنج کر دیا نا مکمل طور پر. اگر پارٹی کے پاس جواب ہی نہیں تو اس کا مطلب کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے، سیاست کس طرح ہونی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہوتا ہے نا. کیوں کہتے ہیں عمران خان کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو ایک کلٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک شخص اس کے اندر سے علیحدہ ہو جائے، اور یہ پاکستان میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، ہم نے کراچی میں یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ ایک شخص اگر سین سے ہٹ جائے تو پیچھے پارٹی کے پاس نہ کوئی سیاست رہتی ہے اور نہ ہی کوئی حکمت عملی رہتی ہے. اور ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو اس وقت ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. پارٹی پارلیمنٹ میں ہے نا جی، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو پارلیمنٹ میں کوئی کام کرتے ہوئے. مجھے کبھی نہیں ان کو نظر آئی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی بحث کے اندر الجھی ہو. مجھے آج تک نہیں کریڈیبلی وہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کسی پبلک فورم کے اوپر نظر آئی جو کہ عوام کے دلوں کے بہت قریب ہو، جس سے عوام کی مشکل میں کوئی آسانی ہو سکے، جس سے وہ حکومت پہ کسی بھی قسم کا دباؤ بنا سکتی ہو. اور بات جو میں نے سنی ہے، دیکھیں اگر ایک پارٹی جو ہے وہ پورے ملک کی سیاست کو، ایک شخص کو، وہ پاکستان کی سیاست کا اسٹیٹ آف ہرمز انہوں نے بنا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پر جا کر پھنسا دیتے ہیں اور اس سے بات آگے ہی نہیں نکلنے دیتے، تو کیا آپ اس کو سیاسی جماعت کہیں گی؟ اس کو ایک ظاہر ہے کلٹ ہی کہا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم نے اپنی سیاست کو آگے کیسے لے کے جانا ہے.